بہت بڑے ہمارے عالم دین گزرے ہیں، سید شرف الدین عاملی لبنان کے عالم دین تھے، بہت بڑے. ان کی مناظرے پہ بہت کتابیں، النص والاجتہاد، المراجعات، اردو میں بھی ترجمہ ہیں، دین، مکتب اہل بیت، اور مناظرے پہ کتابیں ساری، اور بہت کتابیں لکھی. مسائل فقہ جعفری کے انہوں نے دفاع میں بہت مناظرے کیے، اور لاکھوں لوگ شیعہ کیے. قوم مقدس میں اکثر جو مصر کے جامعۃ الازہر کے پڑھے ہوئے شیعہ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کیسے، تو کہتے تھے ان کی کتابیں پڑھ کے شیعہ ہوں. تو بہت مضبوط تھے، اللہ نے بڑی توفیق دی تھی. سید شرف الدین عاملی، موسوی عاملی، جبل عامل کے رہنے والے، تو اس لیے عاملی کہا جاتا تھا. تو 20ویں صدی میں ہمارے دو علماء مراجوں نے آل سعود کے زمانے میں حج میں نماز پڑھائی. ایک آقا موسی الحکیم نے اور ایک آقا شرف الدین نے، سید شرف الدین، اور دونوں نے فیصل کے زمانے میں. تو فیصل بہرحال اس نے، بعض علماء نے نقل کیا کہ آقا حکیم سے کہا تھا کہ میں جنت البقیع بنوا دوں گا، پھر اس کے بعد بھائیوں نے ہی اس کے امریکہ سے مل کے قتل کروا دیا. بہرحال اب یہ جا رہا ہے تو بہرحال فیصل نے بلایا، کبھی بلائے، میں ملنا چاہتا ہوں. تو آقا شرف الدین موسوی، ان کا بہت نام تھا، کتابیں ان کی چھپ گئی تھیں، ان کا بہت چرچا ہو گیا تھا. جب گئے تو کہنے لگے کہ پہنچے. اب بادشاہ، آپ کو پتا ہے بادشاہ کتنے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ہاں، تو اب جتنی تعلیم ہوتی ہے آج کل تو صدر اور وزیر اعظم بھی ایسے ہی آ رہے ہیں. تو لیکن بہرحال اب بادشاہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں، وہ پیسہ باپ دادا بادشاہ تھے تو بادشاہ بن گیا. تو اب وہ اس نے کہیں بلایا آ گئے سید شرف الدین موسوی عاملی کو، اور اپنے جو بڑے بڑے وہابی علماء تھے ان کو ہی بلا لیا. اعتراض کیا آقا شرف الدین موسوی عاملی پہ. بادشاہ فیصل نے کہا، کہنے لگے کیا 20ویں صدی آ گئی ہے، لوگ چاند پہ پہنچنے والے ہیں اور آپ ابھی تک گارے مٹی کی قبروں کو جا کے چومتے ہیں. اور مجھے بتایا، یعنی کیونکہ مدینے میں تو انہوں نے زری گرا دی تھی، اس لیے گارے مٹی کی قبریں تھیں. اور کہنے لگے مجھے بتایا نجف کربلا کے اندر سونے چاندی کی ذریعے لگا رکھی ہیں، آپ لوگ سونے چاندی کے بوسے دیتے ہیں، یہاں گارے مٹی کو چومتے ہیں. کیا یعنی آپ لوگوں نے ترقی کا کیا سیکھا؟ تو آقا شرف الدین عاملی کہتے ہیں کہ میں نے فوراً باب الحوائج سے توسل کیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہا کہ مولا مجھے جواب تو علمی بہت سے ہیں ذہن میں، اس بیچارے کے عقل، اس کی سمجھدانی چھوٹی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایسا جواب دے مولا کہ اسے سمجھ میں آئے، بادشاہ ہل جائے. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں بھی جواب دیتا ہوں. کہ میں توسل کر ہی رہا تھا باب الحوائج سے. کہ مولا میرا معاملہ نہیں ہے، یہاں عزت جائے گی آبرو جائے گی آپ کے اجداد کے دین کی، میرا تو ہے نہیں، میں تو پیروکار ہوں. نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ائمہ کو بھی ایموشنل بلیک میل کر لیتے ہیں. تو کہا مولا معاملہ تو آپ کا ہے، آپ کے جد کا دین ہے، میرا کیا. تو کہا جواب ایسا دیں کہ میں بادشاہ کا جواب دے سکوں. کہا میں بھی بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ کیا جواب دوں کہ بادشاہ کو لگے. کہ اچانک ایک آدمی نے اعلان کیا کہ بادشاہ سلامت، رسول اسلام کے زمانے کے قرآن ہرن کی کھال پہ وہ دریافت ہوا ہے، وہ آپ کے لیے زیارت کے لیے لے کے آئے. کہا میں نے دیکھا کہ مرتبہ فیصل کھڑا ہو گیا. کہا لاؤ. تو انہوں نے جو ہے وہ قرآن کریم مخمل کے کپڑے میں لپیٹ رکھا تھا، سونے کی تاریں لگی تھی. جیسے ہی اس نے قرآن ہاتھوں میں لے کے چوما، آنکھوں سے لگایا، کہا میں فوراً کھڑا ہوا، میں نے کہا شرک، بدعت، حرام. تین ہی تو الفاظ آتے ہیں انہیں. تو جیسے کہا نا شرک، بدعت، حرام، تو فیصل نے پلٹ کے کہا مولانا دماغ خراب ہو گیا آپ کا کیا؟ محل کے اندر شور مچانے لگے. کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سونے کی تاروں کے بوسے دے رہے ہو، مخمل کے کپڑوں کے بوسے دے رہے ہو، ہرن کی کھال کو چوم رہے ہو. کہا نہیں مولانا، میں سونے کی تاروں کے، مخمل کے کپڑے کے، ہرن کی کھال کے نہیں، وہ جو قرآن ہے اس کی وجہ سے چوم رہا ہوں. کہ ہم بھی گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے، وہ جو قبروں میں نبی، کہا وہ جو قبر مطہر میں نبی و آل نبی ہیں، ہم ان کی وجہ سے بوسے دیتے ہیں. کہا کچھ دیر کے لیے بالکل سٹپٹایا، خاموش ہو گیا. کہا اس سال اپنے مفتی اعظم سے کہنے لگا، مفتی اعظم کو سمجھتے ہیں نا، تو اپنے مفتی اعظم سے کہا کہ بھئی اے عبداللہ بن باز سال، تم نہیں یہ نماز پڑھائیں گے. کہا انہوں نے ایسا جواب دیا کہ دل کو لگ رہا ہے کہ آج قرآن آ جائے اور جو صاحب قرآن ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جو صاحب قرآن ہو اسے نہیں چومو گے، اور جو وارث قرآن ہو